بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، امت صحابہ فرمائی۔ الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد دنیا میں جس قدر احترام کے قابل ہیں لوگ، دنیا میں جس قدر احترام کے قابل ہیں لوگ، میں سبھی کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ معزز علماء کرام، نہایت واجب الاحترام بزرگوں، مسلک اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے وجود نوجوان دوستوں اور بھائیوں، جس طرح مجھ سے قبل مولانا اکرم طوفانی صاحب دامت برکاتہم نے اعلان فرمایا ہے، حضرت صاحبزادہ صاحب نے کہیں دور کے سفر پہ تشریف لے جانا ہے اور ان سے گزارش کی کہ کانفرنس کے اختتام تک تشریف رکھے، اس لیے کانفرنس کو سمیٹ دیا گیا ہے، مختصر سے مختصر کرنے کی کوشش کی ہے۔ میں بھی انشاءاللہ اختصار کے پیش نظر نہایت اختصار کے ساتھ صرف ایک بات عرض کروں گا، اللہ رب العزت مجھے بات کو سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ ایک بات یہ ہے، ابھی مجھ سے قبل سٹیج پہ کئی احباب اعلان فرما رہے تھے، خصوصاً آخر میں مولانا طوفانی صاحب نے فرمایا ہم نبی کی ختم نبوت کے لیے ہر جگہ پہ قادیانیت کا تعاقب کریں گے، پیغمبر کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے ہر قسم کی قربانی دیں گے، نبوت کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے جس طرح ہم نے واضح اعلان کیا قادیانیت کی تمام مصنوعات کا بائیکاٹ کریں گے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے کہ آدمی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کی کوشش کرتا ہے، نہ ماں کی پرواہ کرتا ہے، نہ والد کی پرواہ کرتا ہے، نہ خاندان کا خیال کرتا ہے، آنے والی ہر قربانی کو اپنے جوتے کی نوک پہ رکھ کے اڑا دیتا ہے، لیکن پیغمبر کی ختم نبوت اور حضور کی نبوت پہ آنچ نہیں آنے دیتا۔ میں یہ دو باتیں اس لیے کہتا ہوں، ایک جنگ پیغمبر کی نبوت کی ہے اور ایک جنگ ختم نبوت کی ہے، یہ دونوں جنگیں پیغمبر کے اصحاب نے لڑی ہیں۔ جب حضور جنگ بدر میں آئے ہیں تو مکے میں پیغمبر کے ساتھ جنگ یہ نہیں تھی کہ آپ آخری نبی نہیں، مکے والا کہتا کہ آپ نبی نہیں۔ نبی احد کے میدان میں آئے تو قریش یہ نہیں کہتے آخری نبی نہیں، وہ کہتا تم نبی نہیں۔ جب نبی خیبر کے میدان میں یہ ہے وہ یہ نہیں کہتے تم آخری نبی، وہ کہتے تم نبی نہیں۔ میرے پیغمبر کی زندگی میں جنگیں وہ لڑی گئی جو پیغمبر کو نبی نہیں مانتا تھا، لیکن یمامہ کی جنگ جو لڑی گئی وہ اس بنیاد پہ نہیں تھا حضور کو نبی نہیں مانتا، جو کہتا ہے میں نبی تو مانتا ہوں لیکن آپ کو آخری نبی نہیں مانتا۔ جس نے پیغمبر کو نبی نہیں مانا اس کے خلاف جنگ بدر آئی ہے، جس نے پیغمبر کو نبی نہیں مانا اس کے خلاف جنگ خندق اور تبوک آئی ہے۔
اور جس نے پیغمبر کو آخری نبی نہیں مانا اس کے خلاف جنگ یمامہ آئی ہے، پیغمبر کے اصحاب نے قربانیاں دی ہے۔ میں نے مانا کہ بدر کے میدان میں کچھ شہید ہوئے لیکن وہ نبوت کے دفاع کے لیے تھے۔ میں نے مانا کہ احد کے میدان میں حضرت حمزہ کے بدن کے 70 ٹکڑے ہوئے لیکن یہ پیغمبر کی نبوت کے لیے تھے۔ لیکن یمامہ کی جنگ میں جان دینے والا پیغمبر کا صحابی جسے حبیب کہتے ہیں، ان کی جنگ نبوت کے لیے نہیں تھی بلکہ ان کی جنگ حضور کی ختم نبوت کے لیے تھی۔ مسلمہ کذاب نے کہا تھا تم انہیں بھی نبی مانو، تم مجھے بھی نبی مانو، میں تمہیں اپنی بیٹی دوں گا، تم انہیں بھی نبی مانو مجھے بھی نبی مانو، آدھی سلطنت دوں گا، تم انہیں بھی نبی مانو اور مجھے بھی نبی مانو، تمہیں جان کی امان دوں گا۔ حضرت حبیب فرمانے لگے ہم نے صرف حضور کو نبی نہیں، ہم نے حضور کو خاتم الانبیاء مانا ہے۔ اس مسلمہ کذاب بے ایمان نے کہا اگر تم مجھے نہیں مانو گے تمہارے جسم کے ایک ایک عضو کو کاٹا جائے گا۔ ان کے دائیں ہاتھ کو کاٹا، ان کے بائیں ہاتھ کو کاٹا، دائیں پاؤں کو کاٹا، ان کے بائیں پاؤں کو کاٹا، حتیٰ کہ ان کی زبان کو کاٹا گیا، ان کے سر کو قلم کر دیا گیا۔ لیکن حضرت حبیب کھڑے ہیں کہ میں صرف نبوت کی بات نہیں کرتا، میں تو ختم نبوت کی بات کرتا ہوں۔ حضرت حبیب کی ماں پہ قربان جائے، جب مدینہ میں صحابہ کا قافلہ پہنچا، ان کی ماں نے پوچھا میرے بیٹے کا کیا بنا؟ ام حبیب کو بتایا گیا تمہارے بیٹے کا ہاتھ کٹا، تمہارے بیٹے کا پاؤں کٹا، تمہارے بیٹے کی زبان کٹی ہے، تمہارے بیٹے کی گردن کٹی ہے۔ میرے بیٹے کا جرم کیا تھا؟ کہ اس کا جرم یہ نہیں تھا کہ حضور کو نبی مانتا ہے، اس کا جرم یہ تھا کہ آخری نبی مانتا ہے۔ ام حبیب پہ قربان جاؤں۔ ام حبیب نے تاریخی جملہ کہا جس کو تاریخ نے سینے میں محفوظ کر لیا ہے۔ ام حبیب کہنے لگی لہذا اليوم ارضعتہ، میں نے آج کے دن کے لیے اپنے بیٹے کو دودھ پلا کے جوان کیا تھا۔ اس سے پتہ چلا کہ بدر میں نبوت کی جنگ ہے، یمامہ میں ختم نبوت کی جنگ ہے۔ بدر والے کو شہید نبوت کہتے ہیں، یمامہ والے کو شہید ختم نبوت کہتے ہیں۔ ہم نے نبی کی نبوت بھی جنگ بھی لڑنی ہے، ہم نے حضور کی ختم نبوت کی جنگ بھی لڑنی ہے۔ جب نبی اس دنیا میں نہیں آئے انہیں نبی کہتے تھے، جب اس دنیا میں آئے ہیں انہیں آخری نبی کہتے تھے۔ میرے جملے پہ ایک دل کی تختی پہ نوٹ کرنا، میرے پیغمبر جب دنیا میں آئے ہیں تو ختم نبوت کا دروازہ ہے۔ میرے پیغمبر دنیا میں آئے، نبوت ختم ہو گئی ہے، لیکن جب پیغمبر دنیا سے گئے ہیں تو صحابیت ختم ہوئی ہے۔ حضور کے آنے پہ نبوت ختم ہے، حضور کے جانے پہ صحابیت ختم ہے۔ اگر ان کے بعد کسی کو نبی مانے تب بھی کافر ہے، ان کے جانے کے بعد کسی اور کو صحابی مانے تب بھی کافر ہے۔ ان کے آنے پہ نبوت ختم ہوتی ہے، ان کے جانے پہ صحابیت ختم ہوتی ہے۔ یہ یوسف کذاب سے جنگ تو یہی تھی، وہ بے ایمان کہتا ہے کہ جو مجھے مانے انہیں صحابی کہتے ہیں۔ ہم نے کہا صحابی تو اسے کہتے ہیں جس کو نبوت کی صحبت ملا کرتی ہے، جب نبوت نہیں صحابیت کا دروازہ بھی نہیں۔ خیر میں جملہ جو نقطہ سمجھانے لگا، ہم ہر چیز کو قربان کرتے ہیں، نبوت کے ناموس کو قربان کیوں نہیں کرتے؟ اس کی وجہ یہ ہے، میں بڑے اختصار سے ایک دلیل دینے لگا۔ مجھے اور آپ کو وجود ملا ہے وہ بھی حضرت محمد کے صدقے ملا ہے۔ اگر ہمارا وجود باقی ہے حضرت محمد کے صدقے باقی ہے، تو کہے گا وجود ملا ہے۔ اس پہ دلیل کیا ہے؟ یہ دلیل تو آپ کئی بار سنا کرتے ہیں۔ حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دے کے جب حضرت آدم نے حضور سے دعا مانگی ہے، اللہ سے دعا مانگی ہے، خالق نے آدم سے پوچھا تھا اے آدم میں نے ابھی تک حضرت محمد کو پیدا نہیں کیا، آپ نے دعا کیسے مانگی؟ تمہیں پتا کیسے چلا؟ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا اللہ جب آپ نے مجھے پیدا کیا، جب آپ نے مجھے پیدا فرمایا، میرے بدن میں روح کو ڈالا تھا، میں نے عرش پہ جملہ لکھا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، مجھے اسی وقت پتا چلا پوری کائنات میں یہی محبوب ہے۔ خدا نے حضرت آدم سے فرمایا صدقت یا آدم، آدم تو نے بالکل ٹھیک کہا ہے، وہ مجھے کائنات میں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ سالتنی بحقیقت غفرت لک، تو نے میرے محمد کا وسیلہ دے کر دعا مانگی، اے آدم میں نے تجھے معاف کر دیا ہے۔ اگلا جملہ میں جو سنانا چاہتا ہوں، فرمایا لولا محمد لما
خلقتک، اے آدم اگلی بات بھی یاد رکھ لے، اگر میں نے محمد کو وجود دینا نہ ہوتا آدم میں تجھے وجود ہی نہ دیتا۔ سرگودا کے ختم نبوت کے کارکن میں کہتا ہوں مجھے اور تجھے وجود میری ماں اور میرے باپ کے ملنے سے، تجھے وجود تیری ماں اور تیرے باپ کے ملنے سے ملا ہے، لیکن ہماری ماں اور باپ کو وجود کیوں ملا ہے؟ تو کہے گا نانی اور نانا، دادی اور دادے کی وجہ سے۔ میں کہوں گا انہیں وجود کیوں ملا ہے؟ تو اوپر چلتا چلا جائے گا، حضرت آدم پہ جا کے رکے گا، ہم کہیں گے انسانیت کو وجود ملا ہے، حضرت آدم کی وجہ سے ملا ہے۔ آدم نہ ہوتے انسانیت کا سلسلہ نہ چلتا۔ لیکن میں اس سے بڑھ کے پوچھتا ہوں حضرت آدم کو وجود کیوں ملا ہے؟ تو خالق کی طرف سے جواب آیا لولا محمد لما خلقتک، اگر میں حضرت آدم محمد کو وجود نہ دیتا میں تجھے وجود ہی نہ دیتا۔ پھر مجھے اور تجھے مان لینا چاہیے ہمیں وجود ملا ہے، حضرت پیغمبر کی وجہ سے ملا ہے۔ خدا نے ان کو وجود نہ دینا ہوتا پوری کائنات کو وجود ہی نہ ملتا، لیکن ہمارا جو وجود باقی ہے وہ بھی حضرت محمد کے صدقے باقی ہے۔ تو کہے گا حضور کے صدقے کیوں باقی ہے؟ میں نے کہا قرآن کھول کے میں نے دیکھا لوط علیہ السلام کی قوم نے بے حیائی کا جرم کیا ہے، خدا نے آسمان کی طرف لے جا کے پٹک کے برباد کیا ہے۔ شعیب علیہ السلام کی قوم نے ناپ تول والا اس میں کمی والا جرم کیا، خدا نے آسمان سے آگ ان پہ برسائی ہے۔ نوح علیہ السلام کی قوم نے شرک کیا ہے، خدا نے ان کو طوفان میں برباد کیا ہے۔ تو قومیں جرم کرتی تھی، اللہ ان کو ملیا میٹ کر دیتے، لیکن کون سا وہ جرم ہے جو یہ قوم نہیں کرتی لیکن یہ قوم باقی بچی کیوں ہے؟ مجھے قرآن جواب دیتا ہے وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، میرا محمد ان میں تیرا وجود موجود ہے، انہیں میں تباہ و برباد نہیں کر سکتا۔ تو پھر تجھے اور مجھے مان لینا چاہیے مجھے اور تجھے وجود ملا، یہ بھی میرے محمد کا صدقہ ہے۔ اگر وجود باقی ہے تو یہ بھی میرے محمد کا صدقہ ہے۔ تو جن کی وجہ سے وجود ملا ہے اور جن کی وجہ سے وجود باقی ہے، جب وہ محفوظ نہیں رہیں گے تو تجھے اور مجھے موجود رہنے کا دنیا میں حق موجود ہی نہیں ہے۔ تو کہے گا اس پہ دلیل کیا ہے کہ جب حضور ہی نہیں ہیں گے، پیغمبر کی عزت محفوظ نہیں ہے، ہمیں زندہ رہنے کا حق نہیں ہے۔ میں اس پہ دلیل قرآن کی آیت پیش کرتا ہوں۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں لو یؤاخذ اللہ الناس، کہ دیکھو اگر میں نے تمہیں تمہارے گناہوں کی وجہ سے عذاب دینا چاہو تو میں زمین پہ کسی جانور کو نہیں چھوڑتا۔ حکیم الامت حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ جانور کو نہ چھوڑنے کا مطلب کیا ہے؟ جرم انسان نے کیا، انسان جرم کرتا ہے تو بعد جانور کیوں ہوتا ہے؟ حکیم الامت تھانوی فرماتے ہیں ارے وجہ یہ ہے کہ جانور کو پیدا تو انسان کے لیے کیا تھا، جب انسان ہی نے نہیں رہنا تو جانور کو رکھ کے کرنا کیا ہے؟ تو جب حضرت محمد کی عزت ہی نے نہیں رہنا تو تجھے اور مجھے وجود دے کر کرنا ہی کیا ہے؟ اس لیے میرا اور تیرا وجود اگر ملا ہے یہ بھی پیغمبر کا صدقہ ہے، اگر وجود باقی ہے تو یہ بھی محمد کا صدقہ ہے۔ اس لیے ہم بھی کہتے ہیں اگر پیغمبر کی ناموس ہے تو مجھے اور تجھے جینے کا حق ہے، اگر پیغمبر کی ناموس نہیں ہے تو مجھے اور تیرے جینے کا حق ہے ہی نہیں۔ اس لیے ہم اس بات کا عزم کرتے ہیں اگر پیغمبر کی ذات محفوظ ہوگی ہمیں زندگی چاہیے، لیکن پیغمبر کی ذات کا مسئلہ آ جائے اور ہماری زندگی سے ٹکرا جائے ہم زندگی قربان کر دیں گے، لیکن پیغمبر کے ناموس کو کبھی قربان نہیں کرنے دیں گے۔ بلکہ اس سے بڑھ کے میں ایک جملہ کہتا ہوں، اس پہ تو سارے بول پڑیں گے نہیں جی میری اور تیری حیثیت کیا ہے۔ میں اس سے بڑھ کے ایک جملہ اور کہتا ہوں، دنیا میں جنگیں لڑی جاتی ہے، وہ جنگ میں بھی لڑتا ہوں، وہ جنگ آپ بھی لڑتے ہیں، کئی کازوں پہ جنگ لڑی جاتی ہے، ہم ہر کاز پہ جنگ لڑی جانے والی کو بالکل اپنا ایمان سمجھتے ہیں، لیکن جس کاز کی وجہ سے پیغمبر کی ذات کو ہلکا سا نقصان آنے لگے اس کاز کو چھوڑا جا سکتا ہے، پیغمبر والی جنگ کو چھوڑا نہیں جا سکتا۔ تو کہے گا وجہ کیا ہے؟ میں نے کہا کائنات میں جو خدا نے مقام دیے ان میں ایک مقام ولایت کا ہے، میں قرآنی ترتیب پہ بات کرتا ہوں، اس ولایت کے اوپر مقام شہادت کا ہے، شہادت کے اوپر مقام صحابیت کا ہے، صحابیت کے اوپر مقام نبوت کا ہے، یہ چاروں ترتیبیں قرآن نے بتائی ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ نچلا مقام ولایت کا ہے، اوپر مقام شہادت کا ہے۔ ولایت والا یہ خواہش کی قربانی دیتا ہے اور شہادت والا جان کی قربانی دیتا ہے، یہ ولایت کے اوپر مقام ہے۔ اس کے اوپر مقام صدیقیت صحابیت کا ہے، صحابت کے اوپر مکمل نبوت کا ہے۔ تو پتہ یہ چلا نبی سے صدیق بنتا ہے، صدیق سے شہید و ولایت بنتی ہے۔ تو مجھے تم یہ بتاؤ اگر ایک طرف ولی کی جنگ ہو جائے اور ایک طرف پیغمبر کے صحابی کی جنگ ہو تو ولایت کی جنگ کو قربان کرے گا صحابیت کی جنگ میں؟ اگر صحابیت کی جنگ ہے ادھر نبوت کی ناموس کی جنگ ہے، یہ ایمان دونوں ایمان کا حصہ ہے، لیکن انہیں قربان کرے گا نبوت کی جنگ پہ۔ تو کہے گا یہ وجہ کیا ہے؟ میں مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی طرز پہ اس کو محسوس و معقول بنا کے یوں کہتا ہوں، ایک ایمان ہے اور ایک پیچھے مقتدی
مقتدی کھڑا ہے لیکن تیرے پاس ایک مصلی بچا ہے، یا اس پہ امام کھڑا ہو سکتا ہے یا مقتدی کھڑا ہو سکتا ہے، تو تو نے کہنا امام کو مصلی دے دو، مقتدی ویسے ہی کھڑا ہو جائے گا۔ اگر گرمی کے اندر نماز پڑھنے لگے ہو، تمہارے پاس ایک چھتری موجود ہے، یا امام لے سکتا ہے یا مقتدی لے سکتا ہے، تو تم نے کہنا امام کو دے دو، مقتدی دون میں کھڑا ہو جائے گا۔ تو مسئلہ عام مقتدی امام کا نہیں ہے، میں نے مقتدی امام دیکھے ہیں، کبھی مقتدی صحابی ملا، امام میرے نبی ملے ہیں، کبھی مقتدی انبیاء ملے ہیں، امام میرا پیغمبر ملا ہے۔ تو یہ جب امام الانبیاء بنا ہے، پتہ چلا مقتدی اور امام کے تقاضے آگے، ترجیح امام کو دیتے ہیں، مقتدی کے تقاضے کو قربان کیا جاتا ہے۔ تو پھر یہ بات تجھے اور مجھے مان لینی چاہیے، ولایت اقتداء میں آتی ہے، ختم نبوت امامت پہ آتی ہے، صحابیت اقتداء میں کھڑی ہے، نبوت امامت پہ کھڑی ہے، پھر نبوت اقتداء پہ کھڑی ہے، ختم نبوت امامت پہ کھڑی ہے۔ یہ ساری جنگیں چھوٹی ہے، نبوت کی جنگ بڑی ہے، اور نبوت سے بڑی جنگ ختم نبوت کی ہے۔ پھر میں یوں کہوں گا، شہادت کی جنگ لڑنے والا مجاہد، یہ بھی مقدس ہے، اسے ماننا چاہیے۔ اس کے اوپر ولایت کی جنگ لڑنے والا، یہ بھی مقدس، اسے ماننا چاہیے۔ صحابیت کی جنگ لڑنے والا، یہ بھی مقدس، اسے ماننا چاہیے۔ نبوت کی جنگ لڑنے والا، یہ مقدس، اسے ماننا چاہیے۔ ختم نبوت کی جنگ لڑنے والا، یہ سب سے بالا ہے۔ اس جنگ پہ ساری جنگیں قربان کی جا سکتی ہے۔ تو کہے گا دلیل کیا ہے؟ میں اس کو سمیٹ پر بات پھر یوں کہتا ہوں، میں کہتا ہوں ولی کو ولایت صحابیت کے صدقے ملتی ہے، صحابیت کو صحابیت نبوت کے صدقے ملتی ہے، آدم سے لے کر عیسیٰ نبوت کو نبوت ختم نبوت کے صدقے ملتی ہے۔ یہ دعویٰ میرا نہیں ہے، یہ دعویٰ مولانا قاسم نانوتوی کا ہے۔ باقی انبیاء کی نبوت بالعرض ہے، میرے نبی کی نبوت بالعرض نہیں بالذات ہے۔ تو کہے گا دلیل کیا ہے؟ میں اس پہ دلائل قرآن سے پیش کروں گا تو باتیں لمبی ہو جائیں گی، میں صرف 2 دلیلیں قرآن سے پیش کرتا ہوں۔ نمبر 1 دلیل قرآن کریم میں ہے، وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ۔ حضرت حکیم الاسلام قاری محمد طیب لکھتے ہیں کہ جب خدا نے ارواح انسانیت کو آدم کے پشت سے نکال کے پوچھا الست بربکم، بتاؤ میں تمہارا رب ہوں یا نہیں ہوں، حضرت قاری طیب لکھتے ہیں ارواح انبیاء بھی خاموش ہے، ارواح صحاب بھی خاموش ہے، کوئی جواب دیتا ہی نہیں ہے۔ سب سے پہلے ربوبیت کا جس نے اقرار کیا اسے روح محمد کہتے ہیں، تو روح محمد بولی ہے تو تمام انبیاء بولی ہے۔ ارے توحید کی بنا تو نبوت کا ایمان نہیں ملتا، تو تجھے مان لینا چاہیے۔ باقی انبیاء کو توحید ملی تو میرے پیغمبر کے صدقے ملی ہے، ان کو نبوت میرے نبی کے صدقے ہے۔ قرآن کی دوسری آیت پر تو اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ، فرمایا میں نے تمہیں نبوت دی ہے، لیکن ایک اقرار اور بھی لیتا ہوں، اگر تمہارے یہاں میرا محمد آ گیا تمہیں ان پہ ایمان لانا پڑے گا۔ میرا دوست تجھے بتا، ایک ایمان لانے والا ہے، ایک جس پہ ایمان لایا جاتا ہے، ایمان لانے والا ادنا ہے، جس پہ ایمان لایا جائے وہ اعلیٰ ہے۔ آدم سے لے کر عیسیٰ ایمان لاتے ہیں اور میرے محمد پہ ایمان لاتے ہیں۔ جو ایمان لاتا ہے اسے امتی کہتے ہیں، جس پہ ایمان لاتا ہے اسے نبی کہتے ہیں۔ نبی کی وجہ سے ایمان امتی کو ملتا ہے، امتی کی وجہ سے نبی کو نہیں ملا کرتا۔ تو پھر تجھے یہ بات مان لینی چاہیے، آدم سے لے کر عیسیٰ کی نبوت بھی میرے محمد کا صدقہ ہے، ان کا ایمان بھی میرے محمد کا صدقہ ہے۔ تو جب سارا کچھ ہے حضور کی وجہ سے، تو پھر ہمیں ماننا چاہیے کہ شہادت کے اوپر مقام ولایت کا ہے، ولایت کے اوپر شہادت کا ہے، اوپر صحابیت کا ہے، اوپر نبوت کا ہے، اوپر ختم نبوت کا ہے۔ ان ساری جنگوں کو سمیٹا جائے، خلاصہ ختم نبوت بنتا ہے۔ ان جنگوں کو پھیلا دیا جائے، کبھی دفاع نبوت ہے، کبھی دفاع صحابہ ہے، کبھی دفاع امام اعظم ابو حنیفہ ہے، کبھی دفاع علماء دیوبند ہے، اور ان کو سمیٹ دیا جائے تو دفاع ختم نبوت ہے۔ اس لیے ہم بھی یہ بات طے کرتے ہیں، ہم ہر قسم کی قربانی دے سکتے ہیں، حضور کی ختم نبوت کی قربانی نہیں دے سکتے۔ اس بات کا تو سب اعتراف کرتے ہیں، اس پہ تو مزید دلائل کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اللہ گواہ ہے، اگر جو دلائل میں نے دیے ہیں ان دلائل کو پھیلا دیا جائے، یہ تیرے 1.5 گھنٹے کا بیان ہے، ان دلائل کو سمیٹ دیا جائے تو 10 منٹ کا بیان ہے۔ میں نے 1.5 گھنٹے کے بیان کو 10 منٹ میں سمیٹ دیا ہے۔ آپ اس کو پھیلانا چاہیں تو 5 گھنٹے بیان کر لیں۔ میں بھی ارادہ کرتا ہوں، آپ بھی ارادہ کریں، ہم بھی ان کی ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں، آپ بھی بیعت کریں۔ میں اکثر جلسوں میں کہتا ہوں بھئی ہم سٹیج پہ آئیں تو کارکن بن کے آتے ہیں، ہم قائد بن کے تو نہیں آتے۔ ختم نبوت کے لیے اللہ ہمیں برکنوں کی فہرست میں شامل فرما لے۔ خدا کی قسم خالق ہمارے اوپر احسان ہوگا۔ اللہ غلام ہے، غلام ہے، غلام یا رسول میں مجھے اور آپ سب
سب کو قبول فرمائے۔ ابھی مولانا نور محمد صاحب اعلان فرما رہے تھے تو حضرت صاحب زیادہ صاحب فرما دے شاید 4 اور 5 کو تو چناب نگر کی کانفرنس ہو، لیکن جو بھی کانفرنس سرگودا کی طے ہوئی آپ ارادہ فرماتے ضرور تشریف لائیں گے انشاءاللہ۔ اور ابھی ہمارے 15 نومبر کو کانفرنس یہ اسلام زندہ باد کانفرنس بھی ہو رہی ہے، ابھی 15 اپریل کو کانفرنس ہوگی، اس پہ بھی آپ سب شرکت کا ارادہ فرمائیں گے نبی انشاءاللہ۔ دیکھو آپ حضرات کو میرے مزاج کیا پتہ ہے، اللہ نے فرما دیا، میں اس لیے ہاتھ کھڑے کراتا ہوں، ورنہ میں تو اعلان یہ کرنے لگا تھا کہ چونکہ وہ قائد ہم کارکن ہیں، میں پالیسیوں کے اثر انداز نہیں ہوتا، اب انہوں نے فرما دیا ہے، لہذا آپ طے کریں کہ جو حضرات ارادہ رکھتے ہیں کہ شرکت کریں گے وہ اپنے ہاتھ کھڑے فرمائیں۔ اللہ ہم سب کو اسلام کی ہر دین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے، خصوصاً ختم روز کی قربانی کی توفیق دے۔ اب تشریف رکھیں، خیر صاحب دعا فرمائیں گے، اس کے بعد اٹھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا أفرض علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، إنك على كل شيء قدير، إنك على كل شيء قدير، إنك على كل شيء قدير۔ اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم اصلح في ديننا وواسع في دارنا وبارك في رزقنا۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، آمين۔